تفسیر میں لکھا ہے کہ تکرار بھی حصول فیض کا ایک سبب ہے، اور فرماتے اعلیٰ حضرت سماع مجرد کا منکر 70 صدیقوں کا منکر، تو بہرحال یہ سب جو آپ نے سن لیا، اصل کو جو سنا دیا حضرت نے ہمارے انبی صاحب نے، بغیر کرم کے کچھ نہیں ہے۔ اس کو عالم سے نہیں، یہ ہمارے حضرت عبد ناصر ملت جیسے عارف سے پوچھے، یہی منترا قیامت تک بڑھتا رہے اور درجہ بڑھاتے کتابوں سے، لیکن اس کے مقصد اور حقیقت، کیونکہ یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ذات ہے۔ ابھی آپ نے سنا ولی نے سمجھا، نبی اوس نے سمجھا، کتب نے سمجھا، اخبار نے سمجھا، اوقات نے سمجھا، افراد نے سمجھا، مذہبہ نے سمجھا، نقبہ نے سمجھا، صحابہ نے سمجھا، لیکن ایک سمجھنے والا کون ہے؟ سبحان اللہ، ہم جیسے کتے تو لاکھوں گھومتے ہیں، افضل بشر بعد الانبیاء زبان مصطفیٰ، ارشاد مصطفیٰ، اور میں ذمہ داری سے آگے کہوں گا، مصطفیٰ نے کہا، رب نے کہلوایا، بے شک بے شک، کیونکہ یہ ہماری زبان نہیں ہے، ولی کی بنا امام الانبیاء کی زبان، بے شک، وہ زبان جس کو سب کن کی سبحان اللہ، بے شک بے شک، ارے ابو بکر تم نے سمجھا تو ہے، لیکن میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بے شک بے شک، اعلیٰ حضرت جب اس مقام پہ آئے تو کیا فرماتے ہیں؟ عرش کی عقل تنگ ہے، عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جان مراد اب کدھر، جان مراد اب کدھر، جان مراد اب کدھر۔ لوگوں نے مراد لکھا، اعلیٰ حضرت نے جانے مراد لکھا۔ جانے مراد اب کدھر، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، جانے مراد اب کدھر، جانے مراد اب کدھر، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، جانے مراد اب کدھر، جانے مراد اب کدھر، اب کدھر، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، ہائے تیرا مکان ہے۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر، فرماتے ہیں کیا بتاؤں، ابھی آپ نے سنا حضرت حنفی صاحب قبلہ استاد العلماء اور ہمارے مفتی عبدالرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کے ساتھ، حق کے لیے حق پر جمع فرمائے، آمین آمین، اعلیٰ حضرت کسی بات کا جواب نہیں، دعاؤں کا بھی جواب ہے۔ بے شک
حق کے ساتھ حق کے لیے حق پر اتحاد و جمع فرمائے۔ حضرت نے ساری باتیں کہی، حنفی صاحب کی ایک بات آپ نے غور کری، فضل میں تک نہیں ہے، فضل تو فضل تو فضل ہے۔ ابھی ایک بات آئی تو میں نے کہا مقدمہ یا متن تو تشریح بھی ہو جائے کہ بھائی جو ہوتا ہے ولی بنا دیتے ولی، تو کچھ باتیں دیکھو، ایک بات اور سمجھ لو، اعلیٰ حضرت کو ایک کتاب تھی حرمین طیبین کے سفر پہ ایک بزرگ نے رضی اللہ تعالیٰ، لیکن اس میں جملہ بڑا ایک اہم ہے، اور اعلیٰ حضرت سے ان بزرگ نے کہا مولانا یہ کتاب رکھیے، یہ ان کو فائدہ دے گی، یہ کتاب ان کو فائدہ دے گی جن کے گھر میں، جن کے دل میں بد مذہبیت نے ابھی گھر نہیں کیا ہے۔ یہ کتاب ان کو تقریر کرتے ہیں، یہ لوگ تو خیر بزرگوں کے فیض یافتہ ہیں، لیکن بالعموم لوگ یہ بھی نہیں جانتے خطبہ پڑھ لیا مقصد کیا ہے۔ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ تو بتانا کیا، میرے مرشد وفا نائب شر سندر پر طبع جلال اعلیٰ حضرت، نمونہ شدت اعلیٰ حضرت، بے شک نمونہ جلال اعلیٰ حضرت، بے شک بات آ گئی حضرت گلسبرہ کا دیباچہ مقام۔ ولایت ہنگورے کا نام نہیں ہے، ولایت مائک پہ چیخنے کا نام نہیں ہے، ولایت اناؤنسر کی اناؤنسری کا نام نہیں ہے، ولایت یہ اتنا تفصیلی موضوع ہے کہ 2-3 گھنٹے نہیں 2-3 دن بھی کم ہے، بے شک جو علماء جانتے ہیں۔ بس اتنا عرض کروں، حضرت امام غزالی کے حوالے سے علماء نے ایک قول نقل کیا رضی اللہ عنہ، الولایت عبارت عن القرب، الولایت عبارت عن القرب فولی اللہ تعالی هو الذی یکون فی غایت القرب من اللہ تعالی۔ قرب الہی کا نام ولایت ہے، بے شک میں یہ اتار دوں تو اس میں علم نہیں ہے، صدری میں نہیں ہے، علم کی جگہ دل ہے، نور کی جگہ قلب ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اس کو صحیح کر لیا اس نے سب صحیح کر لیا۔ بے شک ولایت عبد الرحمان صاحب کو شکایت ہے کہ آپ کے سب ولی ہو جاتے ہیں، تو عبد الرحمان کو بھی ہم نسخہ بتا رہے ہیں تمہارے یہاں سب ولی ہوں گے۔ خانقاہ حشمتیہ میں ولی ہوتے ہیں تو یہ ہماری محنت سے نہیں، ایک جملہ اجمال میں کہہ رہا ہوں، ولی ایسا نہیں بناتا ہے، ناظم نہیں بناتا ہے، خطیب نہیں بناتی ہے، پھر نہیں بناتی ہے، بِإِذْنِ اللَّهِ ولی تو ولی بناتا ہے۔ تو حشمت نگر خالی ولی کو بتاتا نہیں ہے، جو اللہ اور رسول سے ان کے پیاروں سے ولی بننے کا نسخہ ملا دنیا کو بتاتا بھی ہے، سکھاتا بھی ہے۔ تم کہتے ہو حشمت نگر میں وہابی سنی کے علاوہ ہوتا کیا ہے، دیوبندی رافضی کے علاوہ ہوتا کیا ہے، تو یہ تو ہوتا تھا ہوتا رہے گا۔ بے شک بے شک بے شک کرتے رہیں گے، کیونکہ بدر میں ہم کو باطل کی لڑائی ہے، حنین و خندق میں ہم کو باطل کی لڑائی ہے، کربلا میں 72 ہیں، لیکن کربلا کی عظمت تو خواجہ سے پوچھو کہ اے غریب نواز وہ کیا تھے، فرماتے تم نے نہیں سنا میرا کلام سردار۔ ارے میاں ابو میں پورے مشرق کی یاد آ گئی تھی، عشق کی باتیں کرنا آسان ہے، میں گھر کا ہوں اس لیے نہیں کہ یہ میری بہن تھی یا کسی کی بھتیجی تھی کسی کی بیٹی تھی۔ ولایت ایک نور ہے، ولایت ایک نور ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے والد ہماری کی تعریف کرتے کرتے فرماتے رضی اللہ اس لیے نہیں کہ حاشا میرے والد ہیں، فرماتے میں نے ان کی صحبت میں وہ پایا جس کا نظیر علماء عرب و عجم میں نہ دیکھا۔ تو ولایت اجمال میں بتا دوں، اعلیٰ ان کی پوری زندگی اور ان کا عشق رسول اور ان کی معاملات کو دیکھتے دیکھتے میں صرف 2-3 چیزیں یاد آئیں، وہ تو ان صوفیوں کی اور عارفوں کی بس کی بات
بات ہے ہم جیسے کتے اللہ تعالیٰ بزرگوں کے فیضان سے مالا مال فرمائے. ہاں اتنا معلوم ہے کہ قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی جب آخری ایام میں سوائے مجرد سماعت کرتے تھے. سنو یہ مردوں کا میدان ہے, یہ عورتوں کا میدان نہیں ہے. تو مورخ کتاب میں لکھتا ہے جب یہ شعر پہ آتے تھے کشتگانے خنجر تسلیم را تو 10 گز اوپر جاتے تھے. 10 گز اوپر جاتے تھے کیونکہ جان خواجہ نے بلایا. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ہندوستان میں معین الدین کا پیر دکھا دو اور قطب الدین کا مرید دکھا دو. لیکن آگے بھی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس کا جلوہ میں دکھاتا ہوں. احمد رضا کا پیر دکھا دو, احمد رضا مرید دکھا دو. اللہ اکبر, زندہ باد. لوگوں نے سمجھا بنا دیا. ابھی میرا پیر اس سے عظمتی میں جلال میں آ گیا. چلنے والے چلے قلم سے لکھا ولد منافق ایسے منافق مفتی اعظم نے خلافت خانے میں لکھ دیا مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگوں نے سمجھا ولایت کسبی چیز ہے, یہ کہہ دو گے توبہ کرنا پڑے گا. ولایت عطا ہے, یہ فضل پر ہے. اور عرض کر رہا تھا کہ شہزادگان مظہر اعلیٰ حضرت حضور شاہد ملت, حضور شیر ہندوستان معصوم ملت, ناصر ملت, مشہور ملت. کیا یہ تم کو نسخہ نہیں بتاتے؟ حضرت تو برابر آخر میں کہتے ہیں حضور شیر ہندوستان یار کر لے بھیڑا پا. لیکن تم تو سمجھتے نہیں ہو. مولوی نے سمجھا ولایت مرزا حسن میں ہے, مدرس نے سمجھا حمداللہ میں ہے, مفکر نے سمجھا لندن میں ہے, قاری نے سمجھا مخارج میں ہے. ارے بتا دوں یہ بیٹھے بزرگ پوچھو اکابر اولیاء میں نام آتا ہے کس کا؟ سیدنا حبیب اجمیری. سبحان اللہ. اکابر اولیاء میں. لیکن میں اس لائق نہیں کہ وہ بات کہوں, لیکن سمجھانا ضروری ہے. ادب کے ساتھ حضور معاف فرمائے کہوں گا. ظاہر میں پتہ کیا تھے, پتہ کیا تھے, کھیتی کسانی کا کام کرتے ہیں. سیدنا بھائی نے مستعمی جیسا عارف اقدام میں زندہ ہے. اور کتنے بزرگوں نے میں نے خود پڑھا سنا نہیں ہے کہ جس علاقے سے نکلتے تھے ابھی حبیب اجمی دنیا میں نہیں آئے. ابھی حبیب اجمی جیسا عاشق رسول دنیا میں نہیں آیا ہے. فرماتے میں اس زمین سے آسمان تک نور دیکھتا تھا اور غیبی سنائے سنتا تھا. اے بھائی جی رب کا فضل چاہتا ہے تو اس پیارے کے وسیلے سے سبحان اللہ. کیا کہوں گا, میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ لوگ بس جملہ غور کیجیے گا, لوگ ولیوں کو مانتے نہیں ہیں یا منوایا ہی نہیں جاتا ہے. کیونکہ آپ نے سب علماء سے سنا ہے اولیائی تحتا قبائی, اولیائی تحتا قبائی. جو میرے پیارے ہیں وہ میرے حبیب کی چادر رحمت میں چھپے ہیں. چھپنے والے بڑے نہیں ہیں, رحمت کے پردوں میں کیا ہے, چھپے ہوئے ہیں, چھپے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بھی دیکھا یہ مسئلہ کیسے حل ہو. غوث پاک تو پردہ رحمت میں چھپے ہیں, خواجہ پاک تو پردہ رحمت میں چھپے ہیں, مختار کاکی تو چھپے ہیں, آمنہ کے لال تو پھر کیا کہنا. فرمایا 70,000 غیرت الہیہ کے پردے جمال پاک میں پڑے ہیں. 70,000 پردے. تو اعلیٰ حضرت نے کیا بتایا,
بکواس کر کے جلوہ دیکھ لو گے کہو معاذ، حسد کر کے بغض کر کے جلن کر کے جلوہ دیکھ لو گے معاذ۔ اب اگر جلوہ دیکھنا ہے تو میں نہیں، اسی دارالشفا سے مسئلہ لینا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی عربی پڑھی، فارسی پڑھی، لیکن وہ سے پاک کو یاد کیا اور بارگاہ رسالت میں عرض کیا، دکھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، یا رسول اللہ دکھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریخ ہو رہا ہے، محرم سے نقاب میں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا عاشق عرض کرے جلوہ دکھا دو اور نہ دکھائے، یہ ہم جیسے کی محبت سنی نہیں سکتے۔ دکھایا گیا جلوہ، جب جلوہ دیکھا تو خود پکار اٹھے، ہوتا ہی دے سب وہ جانے برغم، ہوتا ہی دے سب وہ جانے برغم، ہوتا ہی دے سب وہ جانے برغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے دوسری، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے دوسری جنا کا دلہا بنا رہے تھے، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے دوسری جنا کا دلہا بنا رہے تھے۔ اور سن لیجیے اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے، سن لیجیے حضرت بھی اعلیٰ چاہیے، بے شک بے شک، اور علم بھی اعلیٰ چاہیے بے شک، ان کو سمجھنے کے لیے۔ اگر باشی پڑھنے نہیں پڑتی، بڑی بڑی کھول کے بیٹھتے تو اپنی کھل جاتی ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد، ایک جگہ بڑی اہم بات فرمائی، علماء جانتے ہیں، آپ کو سن لیجیے، علماء کو نہیں بتانا۔ فرماتے ہیں کہ دل آقا کا رضا چاہتا ہی کیا ہے؟ اہم چیز بتائیے، دل آقا کا، یہ ان کے تعصب حسد جلن کا، اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ دل آقا کا رضا چاہ ہی کیا ہے؟ جب ان کو آپ محروم رکھے، جب ان کو آپ محروم رکھے، علم شکیب آئیے دوست، جب دوست ہی پردہ نہ اٹھائے تو دنیا، تو ملا حسن پڑھ لو، حمداللہ پڑھ لو، میر زاہد پڑھ لو، جاپان جاؤ، لبنان جاؤ، مصر جاؤ، عرب جاؤ، کہیں جاؤ، اگر سرکار جلوہ نہ دکھائے نہیں، بے شک بے شک، لیکن سن لو، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے، ایک دور تھا بدائیوں علم کا مرکز، آپ پوچھو علماء سے۔ بے شک بے شک، علامہ فضل رسول بدائیوں نے کتاب اٹھا کے دیکھو رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے تفسیر لکھی اور لکھا کہ اس کے لیے اتنا علم درکار ہے، اتنا علم درکار ہے، یہ ہو مقدمات ترتیب دیے جائیں، فلاں فلاں پہلا اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت سے عاشق رسول نے حاشیہ لگایا اور فرمایا، میں ظاہر میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ اصول ہیں، لیکن حقیقت میں بھی لکھ دوں کہ وَهُوَ لَمْعَانُ نُورٍ، وَهُوَ لَمْعَانُ نُورٍ، وہ ایک نور کی بارش ہے، لمعہ نور ہے سبحان اللہ۔ اور اب بہت لمبی بات ہو جائے گی، اس کو وہاں سے جوڑتے کہاں سے کہ آقا فرماتے من رآنی فقد رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے تحقیق حق کو دیکھا۔ تو میں بتاتا ہوں آپ کو میری کیا اوقات، اعلیٰ فرماتے ہیں، ذرا سن لیجیے، عرض کر رہا ہوں، دنیا میں پڑھ کے آ جائے چھپا ہو دستار ٹوپی سا، سرکار کرم نہ فرمائے، نہیں سمجھ سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے حوالہ پیش کیا، جو علماء باطل لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا علم کیا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، علماء باطل لکھتے ہیں، نبی تو نبی ہیں، غوث پاک کے مراتب عالیہ تک پہنچنے سے علماء کی عقلیں قاصر ہیں، ہماری بچوں کی نہیں، علماء کی عقلیں قاصر ہیں۔ اور سن لیجیے آگے دوسری بات بتا دوں، دنیا میں پڑھ لے، عربی بولے تبلیغ کرے سب کر دے، ایک گاؤں کا دیہاتی منئی، ایک سیدھا کسان، اللہ و رسول کی محبت میں محبوب کے دشمن کی گلنے سے پٹائی کر دے، سبحان اللہ، تو ولایت قلم میں نہیں ہے، ولایت روشنائی میں نہیں ہے،
ولایت تحریر میں نہیں ہے، ولایت ٹوپی پہنانے میں نہیں ہے، ٹوپی اتارنے میں بھی مل جائے گی، اور ٹوپی پہن کیونکہ یہ سب قیود اور یہ شرائط نہیں ہے، وہ غنی ہے. بے شک. کیا فرمایا علماء نے؟ وہ چاہے نمازی کو جہنم میں ڈالے اور محبوب کی شفاعت سے گناہگار کو جنت کا دولہا بنا دے. ہے کسی کی اوقات نے کہہ دیا ایسا کیوں؟ کیونکہ استاد عمر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے بھرے جائیں گے آسی ہونے کے، بھرے جائیں گے تمہیں آسی ہونے کے. فرماتے آگے کہ جنت بھی ان کی گناہگار ہونے کے. کہ جنت بھی ان کی گناہگار ہونے کے. اصل میں ایک بہت بڑا دھوکہ کیا ہے؟ ارے ہم تو کہتے ہماری کیا اوقات ہم جیسے کتوں کی. میں آپ کو بتا دوں، بات یاد آ گئی، ان کی بات چل رہی تھی. میں ان کی پورے عشق رسول مدینہ طیبہ کا وہ سفر میں بلا مبالغہ کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ حضور ناصر ملت نے جملہ فرمایا کہ بیٹا جو میں نے اس کا صبر و استقلال دیکھا شاید کہ پہاڑ بھی ٹوٹ جاتا. اللہ اکبر. دیکھنے والا دیکھ رہا ہے جس کی نسبت مہاراج شریف سے بھی ہے، پیر شریف سے بھی ہے. جھوٹی اتاری کتنے خواب سنائے، لیکن شرح شریف کا جزیہ یہ نہیں ہے کہ ہم والے اپنے خواب بتانا بند کر دیں گے، کیونکہ خواب سنانا اچھے مبارک کے صحابہ کی سنت ہے اور سننا نبی کی سنت ہے. دعا خیر فرمانا. تو دیکھا کہ ان کا مزار پاک جنت البقیع شریف میں کس کے برابر میں ہے؟ اللہ، جس کا نام لینے سے پہلے روتا کھڑا ہوا. میں ذمہ داری سے کہوں گا، علماء باطن صوفیہ لکھتے ہیں امام حسین سرکار نے جب سیدنا امام زین العابدین کو کربلا کے ریگستان میں سینے سے لگا کے رموز و اسرار کا واقف بنا کے سارا سمندر الیٹ دیا تھا تو فرماتے دنیا کے پہاڑ ٹوٹ جاتے، سمندر خشک ہو جاتا. امام حسین کے اس رازوں کو لینے کے لیے خاکدان گیٹی پر اس وقت کوئی سینہ تھا تو سیدنا سجاد امام زین العابدین برابر میں باجی صاحبہ کا مزار بنا. سبحان اللہ. رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ. اور یہ مہاراج شریف سے نسبت حضرت کی بھتیجی اور سرکار مہاراج سرکار کی پوتی جو بمبئی میں شادی ہوئی ہے اور حضور عسکری بھیا رضی اللہ عنہ کی شہزادی اور اعلیٰ سرکار کی پوتی پر پوتی جو بھی کہی ہے، انہوں نے دیکھا کہ باجی نے ہم کو لے کے سب زیارتیں کرائیں بغداد شریف. پھر کہا یہ زیارت کرو، حضرت عثمان غنی کا لنگر چل رہا ہے اور ہم کھلا رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہماری پھوپھی کا ہوتا بیٹھا ہے حنظلہ. اللہ تعالیٰ نے گناہگار کو بھی اور ہم سب کو اللہ حضرت کے مقصد کا شعر بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے میں استقامت عطا فرمائے. جنازہ شریف رکھا ہے. اس نے اسی وقت میں بیٹھا تھا، وہ بچہ رونے لگا اور سب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں باجی کو، لیکن باجی کو ایک ذات بہت پہلے کہہ چکی تھی، اس کو بھی عارف مانتا ہوں، وہ بھی دنیا سے اس دنیا کے جلووں میں چلے گئے. مخدومی سید فرید الحسن صاحب. سبحان اللہ. وہی ذات میں نے دیکھی باجی کی باتیں سنتے تھے، کبھی بیمار نہیں کہا، فرمایا وہ غوث کی مستانی ہے، خواجہ کی دیوانی. ولی کو ولی پہچانتا ہے. یہ ان کے عاشق ہیں کہ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. بے شک. اس کے بارے میں دیکھا بتا رہی ہے، سب جگہ زیارت کرائی، پھر ایک مکان میں جا رہی ہے تو پوچھا انہوں نے جو اللہ سرکار کی پوتی پر پوتی بہرحال حضرت کے گھر میں. اچھا خیر میرے بھائی بتانا یہ خواب سے مطلب ہے. تو کہا یہ گھر کس کا ہے؟ کہا حضرت سیدنا سرکار سجاد امام زین العابدین کا مکان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بتاؤں میں؟ اگر فرمایا راز سرکار نے سنو بہت قیمتی جملہ ولایت. میں ان علماء کی بزرگوں کی موجودگی میں تم کہتے ہو تمہارے گھر میں بھی بچہ ہر ولی ہوگا، لیکن عمل تو کر لو. عمل تو کر لو. حسد
سے ان کے سینے پاک کر دے. حسد کر کے ولایت نہیں ملتی، محبت کر کے ولایت ملتی ہے. تو فرماتے اعلیٰ حضرت اے تصور جو یعنی خود گم، اے تصور جو یعنی خود گم، خودی سے نکلو تو خدا تک پہنچو. جب خودی سے نکلو تو خدا تک پہنچو. فرماتے اے تصور جو یعنی خود گم، الحب للہ والبغض للہ کی لذتوں سے آشنا نہیں تم. نبی کے دشمنوں سے لڑو، نبی کے غداروں سے لڑو، نبی کے گستاخوں سے لڑو، انشاءاللہ ان کی محبت میں لڑتے ہیں. آقا کی حدیث پاک ہے، ابھی سنا عبدالرحمن صاحب اللہ کو آپ نے، سرکار نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ اور غالباً حضور محمد نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا حدیث پاک کو. ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضور الصلاۃ، فرمایا اللہ. فرمایا سب سے اچھا عمل کون ہے جو اللہ کو پسند ہے بندے کا؟ فرمایا الزکات. فرمایا اللہ. اس کا فرمایا اللہ اکبر. ہوتے ہوتے بات آئی کہ سرکار آپ ہی شان فرماتے تو اچھا عمل کون سا ہے؟ تو لبائے مبارک کو تم بھی سوئی سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا احب الاعمال الى اللہ، احب الاعمال الى اللہ، الحب للہ والبغض للہ. سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ اس کے محبوب کی محبت کے لیے ملا جائے اور اس کے محبوب کی محبت کے لیے لڑا جائے. سبحان اللہ سبحان حشمتی شیروں سے جب لڑ نہیں پاتے ہیں تو عورتوں کی طرح گلیوں میں چھپ چھپ کے کہتی ہیں. ان کی ہم باتیں تو مانتے ہیں لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ دین کی بات اخلاق سے پھیلی ہے. اگر دین میں اخلاق ہے بے شک ہم مانتے اخلاق ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے پاس جب رامپور کے مولوی آئے، اور ایک واقعہ اور بھی ہے ملفوظ میں پڑھ لینا، آپ نے چہرہ گھما دیا یہاں تک کہ سلام کا جواب نہیں دیا ان خبیثوں کا. مختصر یہ اس کا مفہوم. لوگوں نے کہا حسن اخلاق اور تہذیب کے خلاف ہے، تہذیب تو یہ کہتی تھی آپ جواب دیتے بھی دیتے. فرمایا کون سی تہذیب؟ پہلے یہ تو ڈیفائن کرو کون سی تہذیب. کیا مطلب؟ کہا فاروق اعظم کی تہذیب یا علی گڑھ کی تہذیب باطل ہے؟ فرمایا میرے فاروق اعظم کی تہذیب تو یہ ہے کھانا لگا دیا، دسترخوان لگا دیا، ہم بریلوی بات میں ہیں، ہم رضوی بات میں ہیں، ہم مشاہدی ادریسی بات میں ہیں، ہم سب پہلے محمدی ہیں، حسینی ہیں. فرماتے مومن بنو پہلے، اور مومن کو ایک لائن میں سمجھا دیا جو کتابوں میں لکھا گئی. فرمایا مومن ہو ہر کسی کی عزت سے. تو اب مرنا چھوڑو، تقریر کرے عبدالرحمن مرے ہوئے گنڈی کی، تقریر کرے مولانا پیران مرے ہوئے حساب سے گنڈی کی. حضور پہ جب مرو گے، حضور پہ قربان ہو جاؤ گے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا تم نے قرآن پڑھا. اب لوگ کیا کہتے ہیں تراویح کب ہوگی؟ حافظ جی بتاؤ. عورتیں کہتی ہیں ہم نے 2 قرآن شریف پڑھے. یہ تو بتاؤ قرآن شریف پڑھا کیا؟ تراویح سے پہلے ایمان ہے، تراویح سے پہلے ایمان ہے. اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت قرآن میں ہم نے مومنین کی جانوں کو جنت کے عوض خرید لیا ہے. یہ اپنی ہے نہیں، ڈرتے سے بچاؤ گے کہیں پہ جاؤ گے بچے گی بھی نہیں. اعلیٰ حضرت کو سمجھ کر پہنچ جاؤ گے. اس آیت کی روشنی میں فرماتے آگے، فرماتے ہیں جنت کے سب خواستگار ہیں، جنت کے سب خواستگار ہیں، لیکن جس کے بدلے جنت نے کیا وہ جان کو دو. تم جان دو محبوب پہ، ادھر سے جنت ملے گی. تو خود ہی فرما دیا جان دے دو، جان دے دو، جان دے دو، جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر. نقد اپنا کام ہو ہی جائے گا، نقد اپنا کام ہو ہی جائے گا. علماء کے بس کی بات ہے، لیکن رسول فیض کا یہ پڑھنے والا اہم شعر یہ بھی ہے. فرماتے کیا ہیں؟ مر کے در یوں ہی رہا قرض حیات، مر کے در یوں ہی رہا قرض حیات. موت زندگی کا فلسفہ بھی ایسا جو علماء باطن سے پوچھیے، علماء دل سے پوچھیے، دل والے علماء سے. ابھی میں سوچ رہا تھا فاروق اعظم کا دل نکلا، ہم جیسے گناہگاروں کی کیا اوقات لیکن الحمدللہ ہمارے خاندان میں نیاز ہوئی. تو بیٹھے بیٹھے میں حضور کی تعریف پڑھ رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ. کون فاروق اعظم؟ اعلیٰ فرما اٹھے
ہر جمانے نبی ہم زبانے نبی جان شان عدالت لاکھوں سلام خالق حق و باطل امام الہدی خیر منلول شدت کے لاکھوں سلام. تو پبلک ہے، ملاؤں کو بھی تاریخ نہیں آتی، علامہ شاہ اماموں کو نہیں آتی، پیروں کو نہیں آتی، کیونکہ وہ خودی سے نکلے تو جلوہ خدا تک پہنچے ہیں. تو میں سوچنے لگا کس کی تاریخ یاد ہے؟ کہیں بالی ووڈ کی، کہیں ہالی ووڈ کی، کہیں شوشانت کے مرنے پہ ماتم ہے. وہ انا للہ و انا الیہ راجعون لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. تو میرے دل کی آواز یوم فاروق اعظم پہ سن لو. میرے آنسو جاری تھے، میرے دل سے ایک آواز آئی کہ لوگ کہتے ہیں بچو بچو ہندو مار دیں گے، بچو بچو مشرک مار دیں گے، بچاؤ بچاؤ ہندو مار دیں گے، یہ مار دیں گے، فلاں مار دیں گے. میرے دل سے آواز آئی کہ مردہ کو کون مارے گا؟ مردہ کو کوئی مارتا ہے؟ ارے جو ان پہ قربان ہو جاتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، جو ان پہ قربانی کے اندر رکھتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے. اور میں نہیں کہتا، ایک جگہ اعلیٰ خدا اٹھے، غوث اعظم آپ سے فریاد ہے، غوث اعظم آپ سے فریاد ہے، زندہ پھر یہ پاک ملت کیجئے، زندہ پھر یہ پاک ملت کیجئے. اللہ نہ چھوٹے دل سے دامن خیال مصطفی، دل میں اپنی لو لگا دے اے شمع جمال مصطفی. اور میرے دل مردہ کو جلا دے، ہم سب کے دل مردہ کو جلا دے اے شمع جمال مصطفی. تو آج یہ کہا تھا پورے تمام باتوں کا نچوڑ کہ ان کی پوری زندگی دیکھی میں نے. الحمدللہ بلبل اللہ کا یہ عالم کہ میں نے ایک موقع پر ڈاکٹر جگہ بڑی اہم اور سننے والی بات ہے. تو تعریف و غروب کے لیے کہیے جو بھی کہیے بہرحال آدمی کہتے نہیں مرفا کے علامات پڑے استغفر اللہ ربی پوری زمین معاف. ایسی باتوں کو نہ بھی اس نیت سے کہ کسی ولی کی ولایت تو فرمایا ارے بھائی اس مشرک کی چائے پی معذرت کیوں نہیں آئی؟ ارے جس کی دشمن خدا و رسول سے شدت کا عالم کیا یہ ہو تو کیا فرماتے ہیں حضرت الحب للہ والبغض للہ، یہی تو مناتے نجات ہے، یہی منارے نجات ہے. ہاں ایک شرط ہے تسلم میں ایکٹنگ نہ ہو، تسلم میں ریاکاری نہ ہو، تسلم میں دونوں جلوے پائے جائیں. کہ جب دشمن نبی کی بات آئے تو اشداء والکفار کا رنگ دکھائی دے، اور جب اپنے سنی غریب کی بات آئے تو رحماء بینہم کا جلوہ بھی ہو، تاکہ منظر سرکار کی تفسیر ان کی حیات طیبہ کی تفسیر کا آئینہ نظر آ جائے کہ دشمنوں میں بن کے چمکا اور جب اپنوں میں پہنچا پیار کی شبنم. یہ ہمارے مولانا نصراللہ صاحب ہیں، میری پھوپھی کے صاحبزادے، انہوں نے کلام مختصر لکھا ہے لیکن میرا دل کہتا ہے یہ کلام شاعر کا نہیں ہے، یہ دل والے کا. حاضری روضہ شاہ زمان سبحان اللہ. بتانا یہ کہ لوگوں نے مدینہ طیبہ کی حاضری دیکھی تو مولانا شمائل صاحب نے بھی کہا اور لوگوں نے بھی کہا کہ بھائی یہ اس کی مصداق ہے کہ گر پڑ کے جہاں پہنچے گر پڑ کے جہاں پہنچے مر مر کے انہیں پایا. یعنی جس عابدہ زاہدہ متقیہ کو بستر عدالت پر اٹھا کر لے جایا جائے، یہ ٹرین کا سفر نہیں ہے، یہ کار کا سفر نہیں ہے، یہ جیپ کا سفر نہیں ہے، کہیں فلائٹ بھی ہے، کہیں جہاز بھی ہے، اس میں درد و تکلیف بھی ہے. لیکن میاں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے ان کی زندگی میں نے پوری دیکھی. بس سن لیجیے جو مجھے سمجھ میں آیا کہ ہماری اوقات نہیں. ادب تو یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ کہہ بھی نہیں سکتے کہ ہم عاشق رسول ہیں، بے شک اللہ بناتے ہم کو، لیکن علامہ جامی کا عاشق کہتا ہے بیچارہ جامی، ارے یہ بیچارہ جامی غلامان آل محمد. ادب کا یہ ادب ہے. تو اعلیٰ حضرت سے بات یاد آئی کہ زندگی دیکھ کر حیات طیبہ وہ سن لیجیے. فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ دل پہ لب پہ کس منہ سے غم الفت آئیں، لب پہ کس منہ سے غم الفت آئیں. یہ بلا دل ہے، یہ بلا دل کیا ہے؟ علم جس کا سنائیں. اور یہ میرے دل کی آواز ہے، اپنا اپنا آدمی دل کا محاسبہ کرے گا.
اور ہم تو ان کے در پاک پہ مٹ جائیں، ہم تو ان کے در پاک پہ مٹ جائیں۔ یا رسول اللہ تیرے در پہ جو مٹا بس یہ فقیر اپنے اس بات پر اپنی بات نہیں کرتے کیونکہ صاحب فاتحہ صاحب عرص کی باتیں بتانا بھی نزول رحمت کا سبب ہے۔ میں نے 5-6 مہینے پہلے لیکن دعا کرتا تھا، سب کی دعائیں تھی کہ مولا زندگی دے دے، لیکن اپنے وقت کی رابعہ کی دعا تھی کہ مولا اپنے محبوب کا لگا۔ یہ جملے فرماتی تھی مولا دنیا نہیں چاہیے، دنیا میں کچھ نہیں ہے، مجھے تو جمال مصطفیٰ چاہیے، مجھے تو سرکار قدر چاہیے ہے، مجھے تو حضور کی محبت چاہیے ہے، سب کہتے تھے۔ تو بتانا یہ کہ میں نے جب بات دیکھا، میں باب جبریل مدینہ المنورہ اور باب بقی شریف اس علاقے میں ہوں اور مدینہ شریف کی حالت ان کی فکر میں ہوں، ظاہر ہے میری کیا اوقات اور دعا کر رہا ہوں تو بارگاہ مقدس سے آواز آتی ہے اور جو میں نے ان کانوں سے سنی اور میرا کام بتا دینا ہے، میرا کام منوانا نہیں ہے کیونکہ ولی کو انہوں سے نہیں منواتا ہے، ولی کا اعلان تو رب کی رحمتوں کرتی ہے، حضور کی رحمتیں کرتی ہیں، فرشتے کرتے ہیں اس کا اعلان سبحان۔ تو میں نے یہ بالکل صاف الفاظ کر رہا ہوں، میں خود سوچنے لگا حضور کو چاہے تو غوث ہو جائے، حضور میں فنا ہو جائے تو قطب ہو جائے، ابدال ہو جائے، اوتاد ہو جائے، قسم خدا کی باوجود کھڑا ہوں، میں نے یہ آواز سنی، اس سے کہہ دینا پریشان نہ ہو۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی، ذرا غور کریے گا، میں اسے چاہتا ہوں یہ بھی نہیں، اس اضافے کے ساتھ میں اسے بہت چاہتا ہوں۔ میں نے جب یہ خواب دیکھا تو زبان سے تو دعا کری زندگی کی، لیکن مجھے مرشد نے مجھ کو گلشنہ کا دیواچہ پڑھایا تھا، گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم ہو گفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باب نشستم جمال ہم نشی در من اثر کر، جمال ہم نشی در من اثر کر وگرنا من ہما خاتم کے ہستم۔ اسی میں میرے مرشد نے آگے پڑھایا بیٹا اس علم ظاہر کا نام ولایت نہیں ہے، ولایت سنو کیا ہے، شیخ سعدی لکھتے ہیں میں نے بلا واسطہ مرشد سے یہ کتاب پڑھی اور یہ اشعار قرآن میں پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں ای مدعیاں در طلبش بے خبرانن، ای مدعیاں در طلبش بے خبرانن، کانا کی خبر شد، کانا کی خبر شد، خبرش باز نیامد۔ اور میرے حضرت نے یہ بھی پڑھایا اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموس، اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموس۔ میرے حضرت تشریف فرماتے گئے اور مجھے سمجھایا بیٹا کہ عشق سیکھنا ہے، یہ جملے فرمائے تو یہ صبح جو بلبل ٹی 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 بلبل چلاتی ہے، شیخ سعدی کہہ رہے ہیں اس سے عشق کیا سیکھو گے، اگر سیکھنا ہے تو پروانے سے سیکھو، راتوں رات شمع پہ عاشق ہوا، یہ تو چلاتی رہ گئی اور اس نے جان بھی دے دی، لیکن ولایت امتحانی دوست میں ثابت قدم رہنا، ولایت امتحانی دوست میں ثابت قدم رہنا۔ جو میرے دادا پیر مولانا سرکار نے اپنی کتاب میں اپنی زندگی کا پورا تصور کھینچتے ہوئے خود اس کو لکھا ہے کرام کو، ولایت امتحانی دوست میں ثابت قدم رہنا، بلاؤں سے نہ گھبرانا، بلاؤں سے نہ گھبرانا، کرامت جس کو کہتے ہیں، اور پٹانا سر کو تیری راہ میں اور اٹھک نہیں کرنا، پٹانا سر کو تیری راہ میں اور اٹھک نہیں کرنا، حقیقت معرفت اہل طریقت جس کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت نے فرمایا اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموس، کہاں صاف تراجا شروع آواز نیامت۔ بس میں اتنا عرض کروں گا یہ میرے کیونکہ میاں شیر ہندوستان جس چمن کا پھول ایسا ہے تو چمن کیسا ہے، بے شک بے شک شیر ہندوستان نہیں ہے، ہنسی صاحب بول رہے ہیں میں بول رہا ہوں، مجھ جیسے کتوں کی اوقات کیا ہے، میں نے بدیش کے دوروں پہ دیکھا یہ رمسر کا محتاج نہیں ہے، یہ وہ شیر رضا کا شیر ہے کہ انگلش ہنس رہے تھے، انگلش
اور ایک دو نہیں، ایکٹنگ کرنا اور ہے، ایپل فلم کی کاپی رائٹ کرنا اور ہے، ایپل رہے گا، ویوو رہے گا۔ میں نے دیکھا، میں رونے لگا، آنسو آ گئے، پردیس میں تھے، فرمایا بیٹا روتے کیوں ہو؟ دعا کرو اللہ حق پہ موت عطا فرمائے۔ میں نے دیکھا آنکھوں سے، میرے دل میں آیا کہ دنیا ہے، جب جان کا خطرہ ہو تو خود کر لیا جائے، بیٹھے علماء پوچھ لیجیے، جان بچانا فرض ہے۔ میرے شہر ہندوستان میں کم سے کم 15 سے اوپر لوگ، اور یہ انگلیاں اٹے کٹے نہیں، یہ انگلش ویپنس۔ ارے میاں شیر وہ ہے جو سادے لباس میں بھی دھاڑ دے تو باطل دھنس اٹھے، کیونکہ اس کی ہیبت قلب پر ہوتی ہے۔ جب لوگوں نے پوچھا ہاتھوں میں اسلحہ ہے، فرمایا فقیر عصمت علی کا پوچھ ہے، جو اسٹیج پہ کہا ہے میں گولی سے نہیں ڈرتا، پھر کہتا ہوں یہی حق ہے اور یہی سچ ہے، اللہ حق پہ خبر۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، فاتح کشمیر، زندہ باد، عصمتی شمشیر، زندہ باد، قنابل ملت، زندہ باد، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ میری مرضی بھی نہیں تھی، لیکن بھیا نے بتایا کہ 2:38 پہ بتایا ہے کہ کوئی شریف کر لیجیے گا، کیونکہ مولانا مناہی صاحب نے خواب دیکھا تھا وصال سے پہلے، اور اس میں بات یہ فرما رہی ہیں کہ ہم 2:38 پہ چلے جائیں۔ اب وہ کیا مقصود ہے وہ جانے، بہرحال اللہ تعالیٰ اس عطا فرمائے حضور سے، حضور کی محبت عطا فرمائے، اور حضور سے الفت عطا فرمائے، ان کے دشمنوں سے نفرت عطا فرمائے۔ آمین۔ سنے بیان میں غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ۔ یہ بابو بھائی ہیں، بسمان بھائی ہیں، ان کو سن لیجیے۔ میں اب چند منٹ کے لیے شہزادہ معصومہ ملت حضرت مولانا میران سزا پر تشریف لا رہے ہیں، ان کے خطاب کو آپ سماعت فرمائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ کوئی شریف میں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم عظیم المرتبہ فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں فردائیں تیرے شاہی کے وہ فاجر گیا۔ فرش سے ماتم اٹھے، عرش کے دھوئے مچے، وہ مومن ظالم ملا۔ فرش سے ماتم اٹھے، وہ طیب طاہر گیا۔ وقت تقدیر کا نہیں، بس یہ سمجھ لیجیے کہ جو آپ نے سن لیا اور وہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ، آقا کی محبت، سرکار کا پیار، اور وہ محبت جب بھی کامل ہوگی، جیسے کہ حضرت شیخ احمد سرمدی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرما دیا، سرکار مجدد الفسانی میں تولا وجہ من سلسلہ نقشبندیہ کے سبحان اللہ سرور صحبہ فرما دیا، تولا
کوئی تغیر ممکن نہیں. آپ تقویٰ پرہیزگاری جو کچھ چاہتے ہیں یہ جب تک ان کے محبوب اللہ کے محبوب یعنی آقا کے دشمنوں سے دشمنی نہیں ہوگی ممکن نہیں ہے. اس کا اعلان ہی نہیں ہے کہ آپ کی پرہیزگاری اور تقویٰ آپ کی عبادت و ریاضت کچھ مانی جائے. سب جب ہے جب آقا کے دشمنوں سے دشمنی ہے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی نہیں تو پھر حساب یہ ہے کہ 600 کروڑ برس عبادت کرتا رہا جہنم میں چلا گیا اور ان سے محبت کر لی اور ان سے پیار کر لیا. نہ نماز تھی نہ روزہ تھا نہ حج تھا نہ زکات وہ ایک درخت تھا مگر نبی کی محبت میں جنت میں چلا. بہت بہت کم ہے زیادہ بات کا آپ سب سن چکے. بس ایک بات سن لیجیے کہ آپ آسمانے پہ حاضر آئے ہیں فیض لیتے جائیں. میں نے تو دیکھا یہ حقیقت اور ظاہر آنکھوں سے میں آپ کو بتاؤں تو میں نے دیکھا. میں بیماری کے دور میں تھوڑا سا قریب آیا غالباً انتقال سے 2 دن پہلے ظہر کی اذان کا اپنے گھر سے اٹھا اور گھر میں گیا تو منائی ملاقات ہوئی یہ انجیکشن وغیرہ تیار کر رہا تھا. وہیں بیٹھ گیا برآمدے میں. اس کے بعد مجھ سے باتیں ہونے لگی. ہم نے کہا کیا کر رہا ہے؟ بتانے لگی یہ دوا بھی لینا ہے گھر کے طبیعت کیسی ہے کافی بہتر ہے. خیر یہ اندر انجیکشن لے کے گئے دوا لے کے گئے. باہر میں بیٹھا تھا 1:30 بجے کا وقت تھا. کہیں اذان ہو رہی تھی. بہت ہلکی سی آواز برآمدے تک آ گئی. برآمدے کے بعد آنگن تھا. آنگن کے بعد ایک اور برآمدہ تھا. اس کے بعد کمرہ تھا جس میں باقی صاحبہ آرام کر رہے تھے. وہاں جا کے دوا دینا تھا. اذان کی بہت ہلکی سی آواز آئی تھی. گئے اور اپنی ڈرپ وغیرہ لگا کے واپس آ گئے. پھر یہ جب واپس آ گئے برآمدے میں تو میں گیا خاموشی سے دروازے تک پہنچا اور دیکھنے لگا کہ طبیعت کیسی ہے کچھ دن کو اطمینان ملے. تو وہاں جب پہنچا تو میں نے جو منظر دیکھا اس وقت کوئی نہیں تھا. میں دروازے پہ کھڑا رہا اور اندر ڈرپ لگی تھی وہ چل رہی تھی اور باجی آرام کر رہی تھی. تو آزان کی اتنی ہلکی آواز آ رہی تھی دروازے پہ کمرے کے دروازے پہ. آپ بہت غور کریں گے تو شاید آپ کو سنائی دے. لیکن میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ دوپٹہ رکھا تھا یہیں پر وہ اٹھانا شروع کیا اور یوں کر کے اس کو لپیٹا. میں غور سے دیکھ رہا کہ وہ کیا رہا ہے. یہ وہ وقت کی بات بتا رہا ہوں جب حواس نہیں تھے مگر ہوش تھا. حواس نہیں تھے مگر ہوش تھا. یعنی حواس کا مطلب یہ کہ وہ ظاہر میں اگر ہم لوگ باتیں کرتے تھے کہ دیکھو کون ہے کیا ہے تو یوں دیکھا آنکھیں بند کر یوں دیکھا آنکھیں بند کر کچھ بولنا نہیں کچھ بتانا نہیں. نام اگر ہم پوچھیں اپنا یا بتائیں کچھ جواب نہیں. تو محسوس ایسے ہی ہوتا تھا کہ حواس نہیں ہے ہوش ہے یا کیا ہے معاملہ. لیکن اس وقت کے عالم میں نے یہ چیز دیکھی. 1:30 بجے کا وقت تھا کہ دوپٹہ سمیٹنے کے بعد یوں کر کے ہاتھ اٹھائے اور اپنے سر پر رکھ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوپٹہ سر پہ کیوں رکھا گیا؟ بہت سوچنے لگا کہ معاملہ کیا ہے. تب میں اس نتیجے تک پہنچا کہ انہوں نے اذان کی آواز سن لی ہے یہیں سے آ گئی ہے. یہ عالم تھا اس بیماری میں جس میں ہاتھ اٹھانا مشکل تھا مگر جب اذان کی آواز آئی تو دوپٹہ اپنے سر پر رکھ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شیر بے شیر سنت کی پوتی ہے اور حضور شیر ہندوستان کی شہزادی ہے. بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کیا ہے. نتیجہ اور سب کچھ جو ملا ہے یہ صدقہ ہے سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کے آستانے کا. میں نے دیکھا میں نے پوچھا جملہ سبحان اللہ. منائل میں اگوا یہ بھی بیٹھے تھے. ہم نے پوچھا کہ کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے. 25 آیا بلڈ پریشر 25 تھا. تو ہم لوگ گھبرا گئے. جو 25 بلڈ پریشر کے آدمی کا ہاتھ کانپتا ہے پیر کانپتے ہیں وہ آنکھوں کے نیچے اندھیرا آ جاتا ہے تو پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا. کچھ بتا نہیں رہی تھی. اس ٹائم بالکل اطمینان سے باتیں ہوتی تھی. تو ہم نے پوچھا آگے بڑھ کے تمہیں کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے یہ بتاؤ آپ کوئی پریشانی تو نہیں ہے ہاتھ پیر میں کوئی سنسناہٹ تو نہیں ہے. تو جواب دیا مہران جب ہم لکھنؤ میں تھے تب گھبراہٹ تھی. ہم لکھنؤ میں تھے تب گھبراہٹ تھی. اب ہم اپنے دادا کے یہاں ہیں ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. جنازہ ہمارا آستانے پہ ہوگا اور میلاد تم لوگ کا ہوگا. اتنا
سنا تو ایک دم خاموش آئے میرے سامنے تو میں نے کبھی کیا بول دیا تو میں نے فوراً بات کو پلٹ کے کہا نہیں گھبراؤ نہیں کہ بھائی انشاءاللہ آسمانے پہ حاضری ہوگی آپ لیکن انشاءاللہ ہم ساتھ میں چلیں گے کئی مرتبہ حاضری ہوگی آپ یہ ٹھیک ہو جائے گی تب حاضری ہوگی کہ نہیں میرا کوئی گھبراہٹ نہیں سبحان اللہ تو صحیح بات یہ ہے کہ حضرت شیخ شہر سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کا یہ فیضان ہے کہ آج یہ منزلیں ہیں سبحان اللہ اور یہ سب کچھ آقا کی محبت کا نتیجہ ہے سب کچھ سبحان اللہ یہ درس دیتی چلی گئی کہ اگر منزلیں پانا ہے تو علماء کی کتابوں میں مت ڈھونڈنا منزلیں پانا ہے تو کسی جگہ فلسفے میں منزل میں تلاش مت کرنا اگر منزلیں پانا ہے مصطفیٰ سے سچے دل سے محبت کرنا تمہارا کام ہے اور تمہیں اپنے قریب کر لینا تمہارے خدا کا کام ہے تب ہوتی ہے سبحان اللہ کی محمد سے وفا سورے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہمیں اور آپ کو مسجد کے سرکار اعلیٰ حضرت سے سچی محبت عطا فرمائے سچا پیار عطا فرمائے اور میں آپ کو کیا بتاؤں یہ محبت وہ دل میں ہوا کرتی ہے عشق وہ دل میں ہوا کرتا ہے احساس کا سمندر وہ دل میں ہوا کرتا ہے انسان دل نہیں دکھا سکتا چیر کے نہیں دکھا سکتا مگر سچی بات یہ ہے میں کہتا ہوں جب انتقال ہوا میں اٹھا گھر سے اور آگے حضرت شیر سنت کے آستانے پہ بیٹھ کے رونے لگا اور میں نے یہی جملے کہا حضرت آپ نے اپنے پاس بلا لیا ہم لوگوں نے بہت دعائیں کری تھی مگر اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا رہا حضور ایسے ہی ہم سب کو بھی ایمان پیش و رسالت پہ پیاری محبت دل میں ہوا کرتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو محبت عطا فرمائے آقا کی سچی محبت عطا فرمائے سرکار کا سچا پیار عطا فرمائے جو ان کے دشمن ہیں وہابی دیوبندی تویسی نامسی ان سے نفرت عطا فرمائے آج یہ نورانی منظر آج یہ نورانیت جو کچھ ہے یہ سب صدقہ ہے آمنہ کے لال کے سبحان اللہ وہ اہل بیت پاک کا جن سے سچی محبت کری بیماری کے عالم میں جب اللہ اکبر میں بیان نہیں کر سکتا اس عالم میں آواز سن لی کہ اہل بیت کی منفرد ہو رہی ہے سارے معاملات ہے باہر تو بستر سے کھڑی ہو گئی بہت کہا لیٹ جاؤ کہا نہیں یہ اہل بیت کا معاملہ ہے ہم لیٹ نہیں سکتے کھڑی ہو گئی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ایمان عطا فرمائے ایسی محبت عطا فرمائے اور کیا بیان کروں گا بہت سارے آپ معاملہ باتیں کرو تو صحیح سے جواب نہیں ملتا تھا تکلیف ہوتی تھی پریشانی ہوتی تھی تو بلایا کہ اذان پڑھ دو اذان پڑھنے کے لیے بلایا تو 7 مرتبہ اچھے حضرت نے اچھے پونے کا 7 مرتبہ اذان پڑھو 7 مرتبہ اذان ہوئی 7 مرتبہ میں 14 مرتبہ ہمارے آقا کا نام آیا میں وہیں دروازے پہ کھڑا تھا میں نے دیکھا 14 مرتبہ وہ عالم کا اس وقت بھی کہ ہاتھ اٹھانا مشکل تھا لیکن جب جب آقا کا نام آیا جب ہاتھ اٹھائے اور ان کو چھوڑے اور آنکھوں سے لگا لیا یہ وہ باتیں ہیں جو ظاہر کی ہے جو سامنے کی ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اور جب جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بات آئی تو میں نے خود دیکھا ہاتھ یہاں رکھا ہے اور ایسے انگلی شہادت کی اٹھائی اور ایسے گرا دی ایسے شہادت کی اٹھائی مولا کریم سے دعا ہے مولا ہمیں بھی اہل بیت سے ایسی سچی محبت عطا فرمائے محبت ملے گی تو منزلیں خود بخود تمہارا انتظار کیا کریں گی محبت ملے گی تو راستے تمہارے لیے دشوار نہیں ہوں گے محبت کرنا تمہارا کام ہے تمہاری منزل میں پہنچا دینا تمہارے رب کا کام ہے مولا سے دعا ہے مولا ہمیں وہابیوں کو بندی سے نفرت عطا فرمائے اللہ والوں سے محبت عطا فرمائے استغفر اللہ رب من کل ذنب السلام علیکم معاف کرنا دو سال پہلے اس عشمتی کے موقع پہ منقبہ شریف میں نے لکھے تھے اسے فارغ میں پڑھتا ہوں ماشاءاللہ حاصل ہوا درود شریف اللهم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کعبہ کی عطا مظہر اعلی رب کعبہ کی عطا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شہزادہ شیر سنت سرکار معصوم ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ حضرت بیٹھ جائیں رب کعبہ کی عطا مظہر اعلی حضرت رب کعبہ کی عطا مظہر اعلی حضرت نائب نور ہدا مظہر اعلی حضرت نائب نور ہدا مظہر اعلی حضرت اور اعلی حضرت نے کہا جس کو پسر روحانی اعلی حضرت نے کہا
جس کو قصر روحانی ہے وہی میرا پیا مظہر اعلیٰ حضرت، ہے وہی میرا پیا مظہر اعلیٰ حضرت۔ اور بھاگتے شیطان کو ہر جگہ دیکھا میں نے، بھاگتے شیطان کو ہر جگہ دیکھا میں نے، جب لگائی ہے ندا مظہر اعلیٰ حضرت، جب لگائی ہے ندا مظہر اعلیٰ حضرت۔ بابو لائی ہسپتال تشریف لائے۔ ایسا تجھے خالق نے جلدی پڑھیے 2-3 منٹ ہے۔ ایسا طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، تو تیرا طالب دیدار بنایا، تو تیرا طالب دیدار بنایا۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، جبری صدیق اکبر، غن فاروق دلاور، راحت عثمان حیدر، جد حسن مطہر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، کربلا والوں کا صدقہ، فاطمی لالوں کا صدقہ، رب کے بالوں کا صدقہ، زبر لالوں کا صدقہ، ناز کے بالوں کا صدقہ، ناز کے بالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، ناز کے بالوں کا صدقہ، نہ ہو دونوں جہاں کا، نہ ہو روزے جزا کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اپنے چھوٹا تصدق، اپنے چھوٹا تصدق، ہم بدوں کو بھی دیوا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، 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 علی ہے ہاں علی ہے وہ علی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے، علی ہے ہاں علی ہے وہ علی ہے۔ یا ایھا المشتاق لب نور جمالہ، غلب العلا بکمالہ، غلب العلا بکمالہ، غلب العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، کشف الدجا بجمالہ، مولا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا، کشف الدجا بجمالہ، کشف الدجا بجمالہ، شاہ مردہ شیر یزدہ، شاہ مردہ شیر یزدہ، شاہ مردہ شیر یزدہ، قوت پروردگار، قوت پروردگار، فتح باللہ علی، فتح باللہ علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا سیف الا ذوالفقار، یا شہید کربلا، یا دافع
کربلا یا شہید کربلا یا دافع کربلا شہزادہ گلگون ابا امداد کن شہزادہ گلگون ابا امداد کن حسنین جانے مرتضی حسنین جانے مرتضی حسنین جانے فاطمہ حسنین جانے فاطمہ حسنین جانے فاطمہ حسنین جانے فاطمہ فی بہا ہر المبائل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضی المصطفیٰ والمرتضی المصطفیٰ والمرتضی ابناہما والفاطمہ ابناہما والفاطمہ حسنین جانے فاطمہ حسنین جانے فاطمہ سایہ سایہ سبل اسمور کی جلوہ ذاتی ذات حسن تمثیل حسن کے حصے آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین حسنین جانے فاطمہ حسنین جانے فاطمہ مرتضی شیر خدا مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا مرحبا خیبر کشا مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا سرورا لشکر کشا سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن اے جانے من ایمان من اے جانے من ایمان من امن و امان دامتا مولا جتا افتاد امدارم شاہ چشم کرم مہر عرب ماہ عجم مہر عرب ماہ عجم رہنے بہانے بندگا مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن لشکر کشا مشکل کشا امداد کن سنا یا زنا یا زنا یا فوزنا سنا یا سنا یا سنا امداد کن سنا یا سنا یا سنا امداد کن اے محمد کے ذکر پارے سلام علی کی آنکھ کے تارے سلام بندگی فاطمہ کے لاڈلے بندگی فاطمہ کے لاڈلے حسن کو جان سے پیارے سلام حسن دین و دنیا اے حسین فروغ مشرقین و مغربین یادگار عظمت بدر حنین یادگار عظمت بدر حنین امت اسلامیہ کے نور ہے اے محمد کے جگر پارے سلام اے علی کی آنکھ کے تارے سلام مرتضی تیری امامت پر گواہ سیدہ تیری سیادت پر گواہ کربلا تیری شہادت پر گواہ کربلا تیری شہادت پر گواہ آسماں تیری شجاعت پر گواہ آسماں تیری شجاعت پر گواہ اے محمد جگر پارے سلام
ہے علی کی آپ کے تارے سلام بندگی فاطمہ کے لاڈلے بندگی فاطمہ کے لاڈلے حسن کو جان سے پیارے سلام لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ غرب الغیرت اولاد آل محمد کا جاری رہے تاروں سے جزا مذہب اہل سنت کا مطلب غوث اعظم کا مطلب میرے خواجہ کا مسلک اعلیٰ حضرت کا مشرب شیر سنت کا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ شاہ سے بخر چلے اہل سنت پھول بھلے باوے سنت پھول بھلے دیو کا بندہ خوب چلے دیو کا بندہ خوب چلے کم نزدیک نکلتا رہے کم نزدیک نکلتا رہے اس کے بھالا چلتا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اب لا الہ الا اللہ اب لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول میرے بولے شیخ ہے
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد وما أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم رافع البلاء والوباء والقاطع والغرام والعلم اشكر مكتوب مرفوع مشكور منقوش في اللوح والقلم سجل العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منظر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى اسقط العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم كبير الشيم شفيع الحب صاحب اليهود والكرم والله عاصمه جبريل عليه السلام وخاتمه والبراق مركبه والعباد سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سجل المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة للعاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سداد السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا الى الله تعالى في الدارين صاحب باب حسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين سيدنا جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين ابي القاسم سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله نورا من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله بلغنا بكماله كشف الدنيا بجماله حسبت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. یا الہی مصطفیٰ کے واسطے رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل مشکل کشا کے واسطے کربلائے شہید کربلا کے واسطے مشکل مشکل کشا کے واسطے کربلائے شہید کربلا کے واسطے سیدی سجاد کے سمے میں ساجدت میں علم حق باطن خدا کے واسطے جب ذالک کا صدر صادق الزام کر بے غضب راضی راضی اور رضا کے واسطے معروف سرے معروف دے سرے نے ہم نے واسطہ کے واسطے میرے شکری شر ہم دنیا کی فتنوں سے بچا ایک کارک دیوان تیری کے واسطے نور بڑا کا ستار ہم کو بڑا ہے حسن سعد حسن مربو سعید سعادتہ کے واسطے آخری پر قادریوں نے اٹھا آخری پر قادریوں نے اٹھا آخری پر
ہر قادر ہر قادری نے اٹھا حضرت عبد القادر قدرت نما کے واسطے نما کے واسطے حضرت عبد القادر قدرت نما کے واسطے اللہ سے حسن بندہ رضا تاج ناسیہ کے واسطے نصر صالح کا صالح منصور حیات دین و اجازہ کے واسطے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے ابراہیم ہم پر نعرے من گزار کر بھیک دے دادا بھکاری بادشاہ کے واسطے یاد روح ایمان کو جمال شہدیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے آلہ مصطفیٰ سے حصہ بتا کے واسطے دین دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق انتباہ کے واسطے حب علی بیت آل محمد کے لیے عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرور کر اچھے پیارے شمس مدعونا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت پیارے آل رسول اللہ کے واسطے حضرت سیدی آل رسول اللہ کے واسطے فرحتا احمد رضائی احمد مرسل ہمیں فرحتا احمد رضائی احمد مرسل ہمیں فرحتا احمد رضائی احمد مرسل ہمیں میرے آقا میرے مولا سیدی احمد رضا کے واسطے میرے آقا سیدی اعلی حضرت مجدد حرم کے واسطے حشمت دارین سے دارین میں کر سرفراز عزت دارین سے دارین میں کر سرفراز نصرت دارین سے دارین میں کر سرفراز عارف باللہ اعلی حضرت ابو فتح کے واسطے عارف باللہ سیدی حشمت علی شیر رضا کے واسطے عارف باللہ اعلی حضرت ابو فتح کے واسطے جلوہ عرفان و ایمان کے نظارے کر نصیب جلوہ عرفان و ایمان کے نظارے کر نصیب جلوہ عرفان و ایمان کے نظارے کر نصیب میرے مرشد مظہر شیر رضا کے واسطے میرے مرشد سیدی مشاہد ملت مصطفیٰ کے واسطے مظہر شیر رضا کے واسطے دل مدینہ ہو میرا معمول سینہ ہو میرا شرف طریقت حضرت دل سے ملت مصطفیٰ کے واسطے سب عنایت قدر شرائن عزت علم و عمل افضل فعالیت حیت رضا کے واسطے افضل فعالیت اسم الخطا کے واسطے افضل فعالیت حسن سنی رضا کے واسطے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الفاتحہ وہ نہیں جا پاگا کچھ تار نہیں نہیں جا پاگا وہ دیا ہے ادھر سے گھما کے ادھر سے گھما دیجیے ادھر سے ایسے کر دیجیے نہیں جا پاگا بھائی یہاں سے وہاں سے چلا جائے گا سرانے سے چلا جائے گا چادر میں دبا ہے ادھر سے ادھر سائڈ سے نکل جائے گا دبا ہے بھائی دبایا ادھر سے وہ پورے پیچھے ہم نے دبایا ہے بس اوپر سے ایسے ہی ڈکا دیں گے خالی چلو ہو جائے گا بس بالکل آپ صاحب بھائی آپ لے لو یار مائک کھینچ لیجیے مائک دے دیجیے مائک رکھ دو ارے مائک نکال لو مائک ادھر سے دے دیں گے نا بھائی رکھ دے دیجیے بھائی لگا دیجیے ایسا لگائی بولتا رہے گا آپ کر مومنان صاحب پڑھ لیجیے چھوٹے دے دی چھوٹے حضرت کو چھوٹے دے دیجیے خالد اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الحياة والحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير وبإجابة تدبير يا مجيد يا مجيد يا مجيد يا مجيد لا
وجہ ملک غفور عالم جو بھی محفل میں پڑھا گیا ہے گرفتار کیا تیرا تیرے پیارے حبیب علی مسلم کا ذکر کیا گیا جو کہ بھی سامان طعام من القلوب والملیح ومن الفواکہات ومن المائعات ومن المشروبات تمام اشیاء کے ثواب مولا تبارک تعالیٰ تیری بارگاہ رحمت میں نظر اپنے خزانہ لعنت ناہی سے قبول فرما لے اور عطا فرما دے جو کچھ بھی تو عطا فرمائے گا سب تیرے پیارے محبوب دانائے غیوب رحمت عالم شافع محشر ہمارے ساتھ اکثر ہمارے حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علی مصطفیٰ کی بارگاہ علی وقار میں نظر ہے مولا سے قبول فرما لے تمام ملائکہ انبیاء مرسلین ہمارے آقا کے پیارے والدین کریمین اور خصوص ہمارے آقا کے رضائی والدین کریمین علی نبینا و علیہ السلام کی بارگاہ نے کرم میں نظر ہے مولا سے قبول فرما لے ہمارے آقا کے پیارے اہل بیت کرام ذریت غلام بنون کرام بنات صالحات امہات المومنین بنون کرام بنات صالحات بالخصوص شاہجہانی رسول بی بی بطول بی بی خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ ام المومنین سیدتنا ام سلمہ ام حبیبہ ام حفصہ ام زینب ام کلثوم حضرت ماریہ قبطیہ تمام امہات المومنین واجب التعظیم خلفائے راشدین علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ نے عزت و وقار میں نظر ہے تمام صحابہ کرام بالخصوص شہدائے بدر شہدائے احد شہدائے کربلا شہدائے تبوک شہدائے جمل شہدائے خیبر شہدائے حنین شہدائے حنین اصحاب صفا صفا مدینہ عشر مبشرہ عاشق رسول ویسے قرنی بلال عبدی سلمان فارسی سیدی سودہ سرکار امیر حمدہ حضرات حسنین کریمین حضرت امام مسلم آپ کے دونوں شہزادگان علی تبار حضرت امام حسن عسکری حضرت امام موسیٰ رضا حضرت امام قادم علی حضرت امام زامن علی حضرت امام علی اکبر حضرت امام علی اوسط حضرت امام علی اصغر تمام شہدائے کربلا حضرت سرکار حر آپ کے ہمرائی شہدائے کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی بارگاہ کرم میں نظر ہے مولا سے قبول فرما لے تمام صحابہ کرام صحابیات کرام بالخصوص اس کا ثواب حضور سیدنا سرکار روضہ پاک شیخ ابو محمد محی الدین عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی بارگاہ کرم میں نظر ہے مولا سے قبول فرما لے حضرت سرکار خضر حضرت سیدنا سرکار خواجہ سید عبدالکریم مغربی سیدنا سرکار خواجہ سید عبدالجلیل جنوبی سیدنا سرکار خواجہ سید عبدالرحیم مشرقی سیدنا سرکار خواجہ سید عبدالرحیم شمالی حضرت ابن علوان مکی حضرت موسیٰ جنگی دوست حضرت سرکار عبداللہ سمعی خواجہ خواجہان شہنشاہ ہندوستان سرکار خواجہ محمد بن حسن چشتی سنجری سماج میری آپ کے پرو مرشید سرکار خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی بارگاہ کرم میں نظر ہے مولا سے آمین آمین سلسلہ وزرات کا ثواب تمام مشاہدین اکرامی سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ سرکار کلام اور سرکار خود آرام رحمان علی جمیع ہمارے مشاہدین اکرام جمیع اولیاء اکرام بالخصوص سلسلے برکاتیہ کے موری سے اعلیٰ حضرت شاہ برکت اللہ شاہ علیہ عینی حضرت شاہ علیہ عبا علیہ رحمان علیہ مصطفیٰ علیہ حیدر اچھے میاں نوری میاں صدری میاں بھولے میاں حضرت شاہ عبدالحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی بارگاہ کرم میں نظر ہے مولا سے قبول فرما لے
سلسلہ بالسلسلہ خصوصاً بالخصوص سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت وقت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ کرم میں نظر مولا سے قبول فرما لے. آپ کے والدین کریمین، آپ کے جملہ اجداد کرام، آپ کے جملہ خانواد کرام، آپ کے جملہ امام کرام اور آپ کے جملہ خال کرام، آپ کے جملہ امات کرام، آپ کی جملہ خالات کرام، آپ کی ہمشیرگان، آپ کے برادران، آپ کے صاحبزاد جان بنات صالحات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بالخصوص استاد زمن علامہ حسن رضا خان صاحب قبلہ حضرت حجت الاسلام سرکار حامد رضا خان صاحب قبلہ سرکار حضرت عالمین خانواد خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ میں نومالا مسجد میں سٹی قبرستان میں قلعے میں محلہ زرگیرے میں محلہ شاہ مسجد میں کاکر ٹولے میں آرام فرمانے والے جملہ خانواد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کرم میں نظر ہے مولا سے قبول فرما لے. سلسلہ والسلسلہ حضور سیدنا سرکار مرشد برا شیر میں شہد سنت مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ معظمہ محترمہ مکرمہ اور امان معظمان برادران محترمان اور حضور مشاہد ملت مشہور ملت اور حضرت مولانا حافظ علی اللہ خاصہ قبلہ میری تمام شیردان علیہم الرحمت والرحمان کی صفات طیبات میں نظر ہے مولا سے قبول فرما لے. تحفہ نور منعقد پیش فرما دے. پروردگار عالم ہمارے شہر میں آرام فرمانے والے تمام اولیاء کاملین، تمام شہداء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ نے کرم میں نظر ہے مولا سے قبول فرما لے. مولا تمام اشیاء کے سوا ہمارے تمام مشاہدین کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور اپنے نفوس قدسیہ کے صدقے نفر میں بے گنتی بے شمار بے حساب لاتعداد زیادہ فرما کر کے عزیزہ کبیر غوثیہ سلمہ ابن حضور سرکار شیر کشمیر بنت شیر کشمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت مبارکہ میں نظر ہے مولا بے گنتی بے شمار بے حساب لا تعداد زیادہ فرما کر کے قبول فرما لے. عطا فرما دے مولا تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرما دے، اپنا کرم فرما دے. مولا تبارک و تعالیٰ تمام اولیاء اتقیاء صفیاء اقطاب افضال افراد اوتاد سلاطین اسلام مجاہدین اسلام غازیان اسلام شہداء اسلام جمیع مومنین مومنات اور مسلمین مسلمان جنوں انس جو آج کے گزر چکے جو قیامت گزرے گے ایمان و سنت کے ساتھ میں مولا تعالیٰ ان تمام کی ارواح طیبات کی خدمات طیبات کا نظر ہے مولا سے قبول فرما لے. ہم جملہ حاضرین تیری بندے جو یہاں پر حاضر ہیں حاضرین حاضرات مولا تبارک تعالیٰ جو سامعین سامعات مولا سب کے تمام دوست رشتہ دار ناطے دار اور قرابت دار پٹی دار اور جملہ عائزہ و مرغہ و عادہ جو ایمان و سنت کے ساتھ میں دنیا میں آئے چلے گئے آئیں گے چلے جائیں گے مولا سب کی محبت کا ثواب نظر ہے مولا سے قبول فرما دے. آمین آمین. تبارک و تعالیٰ کریمہ کرم فرما دے، رحیمہ رحم فرما دے، کریمہ کرم فرما دے، رحیمہ رحم فرما دے، کریمہ کرم فرما دے، رحیمہ رحم فرما دے. پروردگار سب نے جگیرہ اس پورا جرے عظیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. میرے برادر معظم شیر کشمیر یہ اپنے بچوں کا سرمایہ نہیں ہے، اپنی بچیوں کا سرمایہ نہیں ہے، اپنے اہل و عیال کا سرمایہ نہیں ہے، یہ پوری قوم میں مشروطیت کا سرمایہ ہے. پروردگار اپنے
روح القدس سے ان کے دلوں میں اطمینان اور سکون کی نعمتیں بھیجیں. آمین. ربنا 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 إنك أنت السميع العليم آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على سيدنا نبينا شفيعنا مولانا محمد وآله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. برادران اسلام السلام نحمده ونصلي على مولانا کھلا کھلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه العظيم وكتابه القديم سبحان اللہ سبحان اللہ. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور شمائی ہریانی یہ صراحت کی ہے یہ اخلاقی حق اور انتالے باقی سے کچھ باتیں آپ ہیں. ویسے میں یہاں تقریر کی غرض سے نہیں کرتی اپنے محکومانی گرامی کی قبری کی زیارت اور حاضری دینے کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر موقع ملا تو کچھ باتیں کرنے سے وسطاتے زمن نہیں شب اسرا کے دھوکا پہ شب اسرا کے دھوکا پہ نچھاور ہونے والی تھی. شب اسرا کے دھوکا پہ نچھاور ہونے والی تھی. شب اسرا کے دھوکا پہ نچھاور ہونے والی تھی. نہیں تو کیا غرض اتنے جانوں کے بنانے کا. سبحان اللہ جان اللہ سبحان اللہ. کیسی عظیم بات ہے وہ, کیسی عظیم علت ہے. شب اسرا کے دھوکا پہ نچھاور ہونے والی نہیں تو کیا غرض تھی اتنے جانوں کے بنانے کی. بہت دل میں نکلا ہوں. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے زید کو پیدا کیا تو کیوں پیدا کیا, بکر کو پیدا کیا تو کیوں پیدا کیا, احمد کو پیدا کیا تو کیوں پیدا کیا, مجھے پیدا کیا تو کاہے کے لیے پیدا کیا, عبداللہ کو پیدا کیا تو کیوں پیدا کیا, نعیم اللہ کو پیدا کیا تو کیوں پیدا کیا, سیف اللہ کو بنایا تو کاہے کے لیے بنایا. جواب اب مل رہا ہے کہ شب اسرا کے دھوکا پہ ایسے کتنا گرا پائیں گے, کروڑوں لاکھوں کتنے لوگوں کو بنایا. شب اسرا کے دھوکا پہ نچھاور ہونے والی تھی نہیں تو کیا غرض تھی. کیوں بنایا گیا؟ صرف اس لیے کہ مصطفیٰ پہ قربان ہوگا, نبی پہ نثار ہوگا. ٹھیک ہے, مان لیا. آپ کے کہنے کے مطابق یہ ہے کہ اس لیے بنایا
لیکن قرآن فرماتا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے تو انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. میں نے تو انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ تو کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اپنی عبادت کے لیے بنایا. استاد زمن کہتے ہیں مصطفیٰ پہ قربان ہونے کے لیے بنایا. نص موجود ہے، نص قرآن، الفاظ قرآن ہے. اللہ کہتا ہے میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. وہ استاد زمن کہتے ہیں مصطفیٰ پہ نثار ہونے کے لیے بنایا. کس کے لیے بنایا ہے؟ تو محققین جواب دیتے ہیں اگر آپ غور کرو گے رحمت الہی پکارے گی. دونوں الگ نہیں ہے، دونوں الگ نہیں ہے. اللہ نے یہی تو فرمایا ہے میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا. عبادت نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، نیک اعمال ہو، خیرات ہو، صدقات ہو، کوئی بھی عبادت بغیر نبی کے عشق کے عبادت اب آیت کا مطلب یہ نکلا اے لوگوں میں نے تمہیں اپنی عبادت یعنی مصطفیٰ کے قربان ہونے کے لیے بنایا. شب اسرا کی جگہ پہ نچھاور ہونے والی نہیں تو کیا غرض تھی اتنی نبی کی محبت میں جلائے، نبی کی محبت میں اٹھائے. میں نے آئے تلاوت کی کلو بنا لگا پان ہر چیز فنا ہو جائے گا. ہر ایک کو فنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ. اس کے بعد کا ٹکڑا ہے قرآن کا. سبھی یہی حال ہے رحمت کا دیوان تو رب کی کون کون سی نعمت کو کھلاؤ ہر چیز فنا ہو جائے گا. ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو لیس، ہر چیز کو عدم. اس کے بعد کہا جا رہا ہے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ کون سی نعمت ہے؟ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ موت تباہی ہے، موت بربادی ہے. ہمارا یہ تصور تھا موت مٹانے والی ہے، موت عدم ہے، موت نیست ہے، موت وجود کو ختم کر کے معدوم بنانے والی چیز ہے، موت تباہ کرنے والی چیز ہے. قرآن کہتا ہے موت نعمت ہے. رب کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ یہ موت کیسے نعمت، یہ موت کیسے نعمت، مٹ جانا کیسے نعمت، تباہ ہو جانا کیسے نعمت، ختم ہو جانا کیسے نعمت. تو آواز آئی یہ مٹ جانا نہیں ہے جو نبی کا عشق لے کے گیا. نعمت اس لیے ہے کہ دیوانہ جو ہوتا ہے دنیا میں جب تک جیتا ہے تو سوجوں قید خانے میں رہتا ہے. آج جب دنیا میں گیا سب سے بڑی نعمت یہ ہے قبر میں آمنہ کے لال کا دیدار ہے. آج کفن میں آسی جس کے جویا پہ ہے اس دل سے ملاقات کی رات. اس لیے نعمت ہے. اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں موت تو آتے ہی آئے گی. علامت یہ ہے کہ ہم مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. موت آئے گی نہیں، ذرا دیکھیے گا موت آئے گی، قبر میں جائیں گے، مصطفیٰ کا دیدار ہوگا. اچھا ایک بات اور بتا دوں، بخاری شریف میں آیا، مشکات میں آیا، دیگر کتابوں میں آیا ایسا وصل المیت فی القبر فأتاه ملکان فیقعدانہ فسألا من ربک ما دینک ما کنت تقول. یہ 3 سوال کیے جاتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. میرے نبی تشریف لاتے ہیں، شارحین حدیث یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 سوال ایک دم بالکل عام نہیں ہے. سب کے لیے یہ 3 سوال نہیں ہے، عام لوگوں کے لیے یہ 3 سوال ہے، ہر ایک کے لیے 3 سوال نہیں ہے. یہ آپ کیسے بات رہے ہو؟ حدیث تو کہہ رہی ہے 3 سوال کیا جائے گا، آپ یہ کہہ رہے ہیں سب کے لیے 3 سوال نہیں ہے. تب وہ جواب دیتے ہیں سنو، زید کے لیے 3 سوال ہوگا، عمر کے لیے 3 سوال ہوگا. انہیں جانے والوں میں کچھ ایسے بھی جائیں گے کہ جیسے نبی قبر میں آئیں گے تو کھڑے ہو کر ایسے طواف کریں گے جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتے ہیں. اٹھیں گے. اب کیا پوچھنا ہے؟ جس نے آمینہ کے لال کو پہچان لیا اس نے سب کو پہچان لیا.
ماشاء اللہ. کی شان بے شک سبحان اللہ. ایسا یہ شیر ہوتی اور شیر ہندوستان کی شہرت سبحان اللہ. ایک ولیہ بتا رہے تھے آپ کو بتاؤں گا ایک بار خادم المحققین نے ضرور القلوب میں لکھا ہے ایک واقعہ. ایک آدمی نے ایک غلام اس سے پوچھا کہ تو کھائے گا نہیں؟ اس نے کہا میں کیا جانوں کیا کھاؤں گا جو تم بولے وہی میری کوئی خواہش نہیں جو تم بولے رہے گا تو بولے جاؤں تو چاہے پہنے گا جو تو چاہے کیا کرے گا جو تو چاہے. تو اس نے کہا کہ تو ہر بار میں کہہ رہا ہے جو تو چاہے تیرا اپنا بھی کچھ ہے اپنی بھی کوئی خواہش ہے کہ نہیں. تو اس نے کہا کہ میں غلام ہوں غلام کی کوئی خواہش نہیں ہے. بات یہی پہ نہیں خادم المحققین جو سبق دے رہے ہیں نیچے دینا چاہتے ہیں نہیں دے رہے ہیں. دینا چاہتے نہیں ہے دیا سکھا ہے. اے مریدو تم نے شیر سنت کا دامن تھاما ہے شیر ہندوستان کا دامن تھاما ہے حضور ناصر ملت کا دامن تھاما ہے. غلامی اس غلام سے سیکھ لے غلام کیسے ہوتا ہے. بتانا یہ چاہتے آقا کہہ دے ایسا تو زمانہ ایک طرف ہو جائے غلام یہ بولے جو میرے آقا نے بھیجنے کا وہی میرا سرکار شیر ہندوستان یا حضور معصوم ملت کوئی فیصلہ سنایا یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کیسا غلام ہے تو کیسا غلام ہے تو اعتراض کر رہا ہے. غلام ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. غلام تو وہ ہوتا ہے آقا جو بولے وہی غلام کی نہیں ہے. سیکھو اللہ سمجھ عطا فرمائے. اور ایک بات یاد رکھو دھیان رکھو یہاں جو بھی بیٹھے ہو خانقاہ حشمتیہ تمہیں یہ لگ رہا ہے کوئی بات انہوں نے کہہ دیا اب یہ دلیل کیا ہے یہ ثبوت کیا ہے. سنو خانقاہ حشمتیہ آج تک یہی کہتی آئی ہے کہ کوئی بھی عمل سے جنت میں نہیں جائے گا. یہ شیر ہندوستان میں نا جنت میں صرف نبی کی محبت اور اللہ کا فضل لے کے جائے گا. 10 منٹ حضرت پیر و مرشد کے اوپر بولے اور رد وہابیہ شیر ہندوستان پر حضرت وحدت وہابیہ بولے بول پائیں گے رد وہابیت بول رہے بولے واقع اور حضرت کی ذات کچھ معلوم ہے اشارہ کر دیا تھوڑا اشارہ یہی ہے کہ الحمدللہ کی سنیت کی پہچان تو نے کہا کسی کا باطل کا انہوں نے مقابلہ کیا لیکن کسی سمجھوتا نہیں کیا. شہزادی علی ہے لیکن اس کے بعد بھی سمجھوتا نہیں کیا. الحمدللہ بڑے بڑے معاملے آئے لیکن اس کے بعد بھی ان کے قدم کو الحمدللہ کوئی طاقت کوئی قوت مسئلہ جنت میں چلے جاؤ بدلا اس کا جو تم نے عمل کیا عمل کے بدلے میں جنت قرآن کہہ رہا ہے. ہم نے کہا قرآن تو دیکھا حدیث بھی دیکھ لے. میرے آقا فرماتے ہر کس تم نے کا کوئی عمل سے جنت میں داخل نہیں. سبحان حدیث پڑھ دیا اب کیا ہوگا قرآن کا ٹکڑا یہ کہہ رہا ہے چلے جاؤ جنت میں بدلا اس کا جو تم نے عمل کیا. نبی فرماتے ہیں لا داخل نہیں ہے لا يدخل
نفسی تحقیق ہرگز داخل نہیں ہو سکتا، ہرگز داخل نہیں ہو سکتا. تب کیا ہوگا؟ اب ذرا دیکھیے خانقاہ حشمتیہ کیا کہہ رہی ہے. اب اٹھائیے فتح الباری للامام ابن حجر عمدۃ القاری بدر الدین عینی کی اور دیگر محققین کی کتاب اٹھائیے. علامہ ابن حجر لکھتے ہیں ولا یعصم الا برحمۃ اللہ استقامت کا یہ عالم کہ اپنے لوگوں سے یہ کہہ دیا حق یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں، اور یہی فرمایا استقامت و فوق الکرامت، سب سے بڑی کرامت استقامت کی دین ہے. بس اسی پر قائم رہے. یہ پیغام مطلب ہے مسجد اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی ٹھیک ہے تعالی ابن جوزی ان توفیق للعمل، بے شک ان توفیق للعمل من رحمت اللہ ولولا رحمت اللہ السابقہ ما حصل لمن ولقد الذي حصل بها النجات. اللہ کا فضل اگر نہ ہو تو نہ عمل کی توفیق ہوگی نہ ایمان کی توفیق ہوگی. یہی تو خانقاہ حشمتیہ کہتی ہے عمل جنت میں نہیں اللہ کا فضل لے کر کے جائے. اللہ سمجھتا فرمائے بات. السلام علیکم استغفر اللہ.